حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے ابوبکر عمر میں تم بڑے ہو یا سرکار بڑے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا پیارا جواب ارشاد فرمایا، کہا کہ بڑے تو وہی ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سسر جی تھے نا، آپ فرماتے ہیں بڑے تو وہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ پیدا پہلے میں ہو گیا۔ فرق یہ ہے کہ پیدا پہلے میں ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار ہمیشہ ساتھ رکھا کرتے تھے، لیکن آپ کا دستور تھا کہ جب رات ہو جاتی سرکار اپنے حجرے میں تشریف لے کر جاتے، سرکار دروازہ لگا دیتے اور ابوبکر سے کہتے کہ ابوبکر جاؤ اپنے مکان جاؤ آرام کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق وہی دروازے پر بیٹھ جایا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب صبح میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوں گے نماز کے لیے اور دروازہ کھولیں گے تو ابوبکر چاہتا ہے کہ جب ابوبکر کی نیند نشار ہو، جب صبح ہو، تو میں سب سے پہلے اپنی ماتھی کی آنکھوں سے سرکار کا دیدار دیکھوں، سرکار کا جلوہ دیکھ لوں۔ تو وہ ابوبکر صدیق ہے جو یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میری قبر انور کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جالی مبارکہ کے سامنے، حجرے کے سامنے رکھ دینا۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے بظاہر رخصت ہو گئے تھے اور وہاں پر دو جگہ رکھی ہوئی تھی، آپ کی قبر مبارکہ کے بازو میں دو جگہ رکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں کہ جب میرا وصال ہو جائے تو لے جا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دینا، اور اگر دروازہ کھل جائے، غیب سے دروازہ کھل جائے تو سرکار کے قدموں میں لے جا کر رکھ دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع میں لے جا کر مدفون کر دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ کو غسل شریف دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور آپ کی میت مبارکہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے رکھا گیا، دروازے کے پاس رکھا گیا، تو قبر انور سے آواز آئی سبحان اللہ کہ محبوب کو محبوب کے پاس۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سرکار کے قدموں میں رکھا گیا۔ اب اس میں بہت اہم بات ہو رہی ہے، اس کے بعد اب تیسری جگہ بچی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی دیکھیے، امہات المومنین ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ جو تیسری جگہ تھی وہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی۔ پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت ہوئی، حضرت عمر ابن خطاب کا دور شروع ہوا۔ بتانے والے مورخین بتاتے ہیں کہ عمر ابن خطاب کی جب دور حکومت چل رہی تھی تو آپ نے خط لکھا امہات المومنین کے نام پر، اے مومنوں کی ماں، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اجازت دی، وہ آئے، اور آنے کے بعد باتیں بتانے لگے کہ حکومت میں کیا ہو رہا ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں، پوری تاریخ بتا رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں فرماتی ہے کہ تم جس مقصد سے آئے وہ مقصد ظاہر کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جو جگہ تم نے رکھی ہے اپنے لیے وہ مجھ کو ہبا کر دیجیے، مجھ کو عطا فرما دیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے قسم خدا کی وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اے عمر تم اب اس چیز کا سوال کر رہے ہو، محمد کا گھرانہ وہ ہے کہ کوئی مایوس نہیں جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کے لیے جگہ وقف کرتا ہوں۔ کتنی بڑی قربانی دی ہے آپ نے، اور آج آپ کی مزار طیبہ کہاں ہے؟ جنت البقیع ہے، کھلے آسمان کے تلے ہے، مومنوں کی ماں، اور وہ آپ نے ان کو جگہ۔ آپ فرماتی ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، یعنی آپ کی تربت انور تھی اور حضرت ابوبکر صدیق تھے، تو ادھر میرے والد محترم اور ادھر سے پیارے آقا حضور رحمت عالم شوہر، لیکن میرا گھر کی طرح آنا جانا چالو تھا۔ شریعت میں پردہ نہیں ہے نا، نہ شوہر سے ہے، نہ بیٹی سے، نہ ماں سے، تو آپ آنا جانا آپ کا چالو تھا۔ لیکن آپ فرماتی ہے کہ جب میں نے وہ جگہ حضرت ابوبکر صدیق کو، عمر ابن خطاب کو دے دی، جب انہوں وہاں آ گئے اس کے بعد میں وہ روم میں جانا بند کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی زمین کے اوپر سے نیچے بھی جانے کے بعد وہاں پر پردہ لازم ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک روایت میں نے سنا ہوں، پڑھا تو نہیں ہوں، کہ حضرت عائشہ صدیقہ یا غالباً دوسری کوئی امہات المومنین تشریف فرماتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں،
تو ایک نابینا صحابی رسول تشریف لائے سلمہ جی ماشاء اللہ. سرکار نے فرمایا ان سے پردہ کرو. فرمایا حضور ان کو آنکھ تو نہیں ہے نا, وہ دیکھ تو نہیں سکتے. وہ ہمارے لیے عبرت تھی, ہمارے لیے سبق تھا امت کے لیے. سرکار کا ہر فعل عمل ہمارے لیے عبرت ہے, ہمارے لیے سبق ہے. آپ فرماتی ہیں کہ وہ تو نابینا ہے, تو حضور نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو. اللہ اکبر. تو امہات المومنین نے بے شمار قربانیاں دی ہے اور ان کی مزار طیبہ جنت البقیع میں ہے. یقیناً انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی جا کر سلام پیش کریں گے, ان کے حوالے سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے. تو ہمارے خلیفہ 4 ہے حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر ابن خطاب, یہ دونوں سرکار کے قدموں میں. اور تیسرے حضرت عثمان غنی, وہ بھی جنت البقیع میں ہیں. اور چوتھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, جو نجف اشرف عراق میں, عراق میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. اور اس میں ماشاءاللہ بے شمار صحابہ کرام ہیں. خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا بھی اندر آرام فرما رہی ہے. حضور سیدنا امام حسن بھی آپ آرام فرما رہے ہیں. حضور سیدنا زین العابدین, امام باقر, امام جعفر صادق, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام مالک جو بڑے عاشق رسول گزرے ہیں. حضرت امام شافعی کا کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ جب وہ مدینہ آیا کرتے تھے تو پرانے جو دیواریں ہوتی ہے, بوسیدہ جس کو کہا جاتا ہے, پرانے دیواریں, اس کو چوما کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ کیسا عاشق ہے یہ کہ پرانے دیواروں کو چوم رہا ہے, تو آپ اپنے عشق میں فرمایا کرتے تھے کہ میرے آقا کا ادھر سے گزر ہوا ہوگا اور اس نے میرے آقا کو دیکھی ہوگی اور یہاں سے میرے آقا کا کپڑے انور اس کو ٹچ ہو گیا ہوگا, میں اس نسبت سے چوم رہا ہوں. تو ایسی محبتیں تھی ان کی. اور یقیناً